بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے اور اتنی مصروفیت ہو چکی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فارغ نہیں ہیں، اور وہ بعد میں ہمارے لیے اور آپس میں بڑے مسائل بنتے ہیں۔ تو ان کی ایک دینی تربیت ہے، ایک دنیاوی تربیت ہے، ایک صحت کی تربیت ہے۔ جہاں تک مطلب یہ ہے کہ دینی تربیت ہے، ادبوا اولادکم بثلاث خلال حب نبیکم، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا عادی بناؤ، اپنے نبی سے محبت، اس کے قصے سنو، اور اہل بیت سے محبت، اور قرآن سے محبت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو نصیحت کی، وصیت کی اور کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف کھاؤ۔ یہ دینی تربیت، دعائیں یاد کرانا، اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، اسلامک پرنسپلز، اس کا جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام مال نہیں کھانا ہے، پھر دفتر جا کے وہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ یہ ہے دینی تربیت اس کی۔ کم از کم نہیں، درستخان پر یا سفر میں جاتے ہوئے ان کی تربیت کر لو۔ اور بچے زیادہ منہ سے اثر نہیں لیتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کے کردار میں جھوٹ، فراڈ نہ ہو، تو آپ کے بچے بھی اس طرح بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ تربیت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ دانت صاف ہو، آپ کچھ کھائیں فروٹ، دانت خراب ہے خرش نہ کریں، اس سے نقصان ہو۔ دوسری بات جو ہے نا، کم کھانا، 2 ٹائم سنت ہے کھانا، 2 ٹائم کھانا، اور فضول چیزیں نہ کھائیں، بازاری چیزیں نہ کھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور رات کو سوتے اور صبح اٹھتے فوراً واش روم جانا چاہیے، اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے کہ آدمی جب تقاضے سے فارغ ہو جائے گا تو وہ اپنا سسٹم ٹھیک چلائے گا۔ اسی طرح گھر کا جو نظام ہے، سونا، جاگنا، پڑھنا، ہوم ورک، ٹائم ٹیبل، اس کی بھی ترتیب ہونی چاہیے۔ بے ترتیب زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ حضرت تھانی صاحب فرماتے ہیں کہ سوئی ہے ایک جگہ رکھی ہوئی ہو، اگر بجلی چلی جائے آپ سوئی نکال سکیں، وہاں سے اٹھا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ تو ہر چیز کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، برچی خانہ اور واش روم یہ صاف ہو، آپ کا بدن صاف ہو، آپ کے کپڑے صاف ہو، آپ کے بچے صاف ہو، ہاں، ظاہری صاف، دل کا بھی صاف۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال